بلوچستان میں دہشت گردی کی نئی لہر نے ریاستی قیادت کو ایک بار پھر اہم فیصلوں پر غور کے لیے یکجا کر دیا ہے۔ وزیر اعظم آج کوئٹہ میں موجود ہیں، جہاں ان کی سربراہی میں ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ اس حوالے سے فیلڈ مارشل نے واضح پیغام دیا کہ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو پوری قوت سے کچلا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج دشمن کی ہر سازش سے مکمل باخبر ہے اور قوم کی حمایت سے نہ صرف پراکسی دہشت گردوں بلکہ ان کے سہولت کاروں کا بھی مکمل خاتمہ کیا جائے گا، تاکہ ملک کا امن و استحکام ہر قیمت پر یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری جانب بلوچستان میں پیش آنے والے 3 حالیہ دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں بدستور جاری ہیں اور دہشت گردوں کا تعاقب پوری شدت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف عسکری کارروائیاں ہی کافی ہوں گی یا بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے سیاسی، معاشی اور سماجی سطح پر بھی نئے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ ادھر مشرق وسطیٰ میں بھی صورتحال تیزی سے سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مسلسل دوسرے روز بھی حملوں کا تبادلہ ہوا، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ اس کشیدگی کا آغاز ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہارمز میں تجارتی جہازوں پر فائرنگ کے واقعات کے بعد ہوا۔ یہ جہاز عمان اور انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کی جانب سے متعارف کرائے گئے متبادل شپنگ کوریڈور سے گزر رہے تھے، جس پر ایران کو اعتراض ہے۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز میں مزید جہازوں کو نشانہ بنایا تو امریکی رد عمل پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے نزدیک جنگ بندی عملاً ختم ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ایران نے بھی واضح کیا ہے کہ وہ ہر حملے کا جواب دے گا اور اسٹریٹ آف ہارمز میں امریکی دباؤ پر نہیں بلکہ ایران کی شرائط کے مطابق ہی کھولے گا۔ اسی دوران ایران کے شہر مشہد میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو 7 روزہ سوگ اور تدفینی تقریبات کے اختتام پر سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل ایران اور عراق کے مقدس شہروں میں لاکھوں افراد نے نماز جنازہ اور تعزیتی جلوسوں میں شرکت کی، جسے ایرانی قیادت نے اپنی عوامی حمایت کے اظہار کے طور پر پیش کیا۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ حملوں کے بعد اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے اپنی حکمت عملی تبدیل کرے گا، اور کیا واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے قابل عمل سفارتی راستہ بھی موجود ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، منصور احمد خان صاحب، فارمر ایمبیسڈر ہیں، احمد حسن العربی صاحب ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرز ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے ایمبیسڈر صاحب آپ سے ڈسکشن کا آغاز کروں گا۔ یہ بتائیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے افغان رجیم کی فیسیلیٹیشن اور انڈین سپانسرڈ ٹیررزم کی بات کی جاتی ہے، اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، روٹ آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس کیا ڈپلومیٹک آپشنز اویلیبل ہیں؟ جی دیکھیے عادل عباسی صاحب، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ تقریباً 25 سال سے بھارت کی افغانستان میں جو انوالومنٹ رہی ہے، خاص طور پہ 2001 سے 2021 تک کا جو پیریڈ تھا، جس میں بھارت نے، انڈیا نے بہت زیادہ انویسٹ کیا اینٹی پاکستان جو ایسٹس تھے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، یا اس طرح کے اور ان کے سپورٹ نیٹ ورکس ہیں۔ اس وقت کی جو انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سیٹ اپ تھا، اس میں بھی بہت زیادہ ان کو پینیٹریشن حاصل تھی، دسترس حاصل تھی۔ 2021 میں طالبان کے آنے کے بعد ہماری ایکسپیکٹیشن، ہماری حکومت کی ایکسپیکٹیشن، پاکستانی کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ہمارے افغان سیکیورٹی سیٹ اپ کے ساتھ کچھ اس قسم کے تعلقات ہو جائیں گے کہ ہم یہ اس دہشت گردی کی لہر پہ قابو پانے کے لیے کوئی پریکٹیکل کوآپریشن سٹارٹ ہو جائے گا۔ انفارچونیٹلی اس طرف کوئی پروگریس نہیں ہوئی اور ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے گئے۔ اب ہمیں معلوم ہے، ہماری انٹیلیجنس اسیسمنٹ ہے کہ اس سب کے پیچھے بھارت ہے، تو ہمیں، میرا خیال ہے کہ جو افغانستان میں اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہو سکتا ہے وہ ہماری چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، اور چائنا چونکہ پاکستان اور افغانستان کے کچھ عرصے سے کوئی ورکنگ ریلیشن شپ یا ورکنگ چینلز نہیں ہیں، تو چائنا اس سلسلے میں جو کوشش کر رہا ہے اورمچی پروسیس کے تحت، میرا خیال ہے ہمیں خاموشی سے اس کے اندر پروگریس کرنی چاہیے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم کا ایشو جو ہے یہ اب کافی پرانا ایشو ہو گیا ہے۔ یہ 2001 کے بعد سے یہاں پہ اس قسم کی کا ماحول بنا ہے، کراس بارڈر بہت زیادہ ٹیررسٹ گروپس کی موومنٹس رہی ہیں،
طالبان کی انسرجنسی بھی اسی بارڈر کے تحت تھرو ہوئی, افغان جہاد بھی اسی بارڈر کے تھرو لڑا گیا, تو ہم اس ساری ڈائنامکس سے واقف ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سارے ایشو کو جو آپ نے سوال کیا کہ کس طرح ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے سارے ٹیررزم کی ویو کو, یا کس طرح پاکستان کو ڈیل کرنا چاہیے, پاکستان کو کسی طرح سے بھی افغان سائڈ کا کوآپریشن لینا بہت ضروری ہے. کائنیٹک ایکشنز ہم اپنے سیکیورٹی ایکشنز لیتے رہیں, وہ ہمارے ایز اے اسٹیٹ ہمیں اختیار ہے ان کے پورا, لیکن جب تک ہمیں افغان حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنے گی, اور اس کو بنانے کے لیے چونکہ اس وقت وہ پروسیس کلوزڈ ہے اور اس وقت اس پہ ڈائریکٹلی کسی طرح کا راستہ نکالنا امیڈیٹلی مشکل نظر آ رہا ہے, جو ایٹماسفیرکس کی وجہ سے یا جو کچھ پاکستان میں شہادتیں جس طرح یہ ہوئی ہیں اس سب کے ہوتے ہوئے, تو میرا خیال ہے چائنا جو ہے جو کوشش کر رہا ہے اس چینل کو یوز کرتے ہوئے ہمیں ایک دونوں اسٹیٹس کے درمیان کسی قسم کی انگیجمنٹ پہ جانا چاہیے. رائٹ, سو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سائملٹینیسلی انگیجمنٹ بھی کرنی ہے, ایکشن بھی کرنا ہے, کائنیٹک آپریشنز بھی چلیں, جس طرح ہم پہلے بھی اچھے ریلیشن شپ میں تھے اور معاملات کو دیکھ رہے تھے, اس طرف تھوڑا سا ہمیں لے جانا پڑے گا. لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم اتنی ایفرٹ جو پچھلے گزشتہ کئی دہائیوں پہ کرتے رہے, ان پر اس وقت میں مہربانی کرتے رہے جس وقت یہ کرائسس میں تھے, سو آج جب یہ اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں جہاں پر ان کی حکومت قائم ہو گئی, تو یہ کتنے کوآپریٹو ہوں گے, یہ ذرا جاننا ضروری ہے. بریگیڈ صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر امبیڈر صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی ہے کہ آپ نے ڈائلاگ بھی کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے ایکشن بھی کرنا ہے, اور پھر چائنا کا جو رومچی پروسیس ہے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے امبیڈر صاحب نے. افغانستان سے دہشت گردی کی سپلائی لائن کاٹنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا ایک ملٹری بیک گراؤنڈ ہے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ آپ یہ جو نیٹ ورک آپریٹ ہو رہا ہے اس کو کٹ لگایا جائے, وہ ڈائلاگ ہے یا کائنیٹک آپریشن ہے یا دونوں چیزیں؟ تھینک یو ویری مچ. آئی جسٹ گیو این آلٹرنیٹ ویو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نصر صاحب کیونکہ بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے, پر افغانستان میں رہے ہیں, آئی تھنک ہی فرسٹ ہینڈ نالج انٹریکٹ کی. میں صرف آلٹرنیٹ ویو دوں گا, باقی ساری آپشنس آئی تھنک کام ہونے چاہیے. وہ ایٹ ٹائم جو نا افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بہت کم ڈسکس ہوتا ہے. پاکستان میں جنرل پرسپشن ہے کہ ایک مونولتھ ہے اور جو نا طالبان رجیم ہے اور سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. دیر از اے ہیوج چینج وچ از کمنگ ناؤ, اور پرابلی ابھی ہمیں اس پہ آئی تھنک سوچنا پڑے گا. بلکہ میں آئی ایم این ایکسپوننٹ کہ ناؤ وی شوڈ گو فار ٹاپلنگ دس گورنمنٹ, بیکاز کافی ہم نے آئی تھنک 5 سال میں بڑی ایفرٹ کر لی, اور یہ اتنے بھولے نہیں ہیں کہ جی ہمیں یہ شک تھا کہ جی یہ کریں گے, TTP کو اکوموڈیٹ کریں گے اور فاٹا ہمیں حوالے کر دیں گے, آل دیٹ. آئی تھنک اٹس ویری ویری کلیئر کہ دے ہیو چوزن اے پاتھ, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی تو بت چکن کی اولاد ہونے کا کلیم کرتے ہیں, حالانکہ وہ ترک تھا محمود غزنی, لیکن ناؤ دے سٹنگ ان فیس آف بت پرست کے قدموں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں. ابھی صرف کوئکلی آئی ول گو اوور جو وٹ از ہیپننگ ناؤ ان افغانستان. آج BBC کی رپورٹ اٹھا لیں, اور یہ دیکھیں ریٹورک نہیں ہے, یہ بڑی مشکل سے طالبان جو ہے اس طرح کی خبر نکلے دیتے ہیں کہ 9 پیپل آر سیلنگ دیئر ڈاٹرز 5 سال 66 سال کی, علاج کے پیسے نہیں ہیں, غربت از ناؤ 80%. پھر جو ہے کیسے یہ ناردرن آئی تھنک ان کے بارڈرنگ ریجن ہے یا ضلع آپ کہہ لیں یا صوبے ہیں, وہ کافی آئی تھنک ریوولٹ میں ہیں. بدخشان سے آپ اسٹارٹ ہو جائیں کہ کم ٹو گلف, اور پھر آپ جا کے جو ہے جہاں ترکمانستان کے ساتھ بارڈر ہے, یہ اسپیشلی تاجر ازبیک علاقے ہیں جہاں پہ امن مسعود کی فورسز, جمعہ خان از اگینسٹ دین, اور پھر ہرات میں آپ دیکھیں تو اس کا مطلب جو فرنٹ پہ جتنے بھی صوبے ہیں وہاں پہ کافی سیروشن پیپل آر فیڈ اپ. دیکھیں اگر عام عوام ابھی بچیاں بیچ رہی ہے یا باپ مجبور ہو گئے کہ بیٹوں کو بچانا ہے, تو 2 بیٹیاں, یہ BBC کا آج تک ہوگا, اب تک اس کو دیکھ لیں. دس از دی واٹ از ہیپننگ ان سائڈ. پھر جو پشتون بیلٹ تھی اس کا بڑا نعرہ لگایا گیا جو فاسٹ فوڈ ہے, جو کابل کندھار کے آپ لائن ڈرا کریں یو کم ٹو ساؤتھ اینڈ ساؤتھ ایسٹ, یہ سارا تقریباً پشتون بیلٹ ہے الانگ. ان کا جو لائف لائن تھا وہ چوک ہو گیا بیکاز آف دیئر پالیسی. دیکھیں پاکستان تو وینٹ آل آؤٹ, جہاں پہ کیا انویسٹمنٹ کی کانفرنس نہیں ہوئی ان کے لیے ڈپلومیٹک ایفرٹ شروع میں. آئی تھنک انویسٹر صاحب خود بھی اس ایفرٹ میں شامل ہے کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے, لیکن موسٹ پرابلی زیادہ جو باقی ممالک سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے. تو یہ ہوا ہے کہ پشتون بیلٹ کی جو اکنامک لائف So the only option we have right now is fight against them, that's it. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے چلائیں 4 مطلب اس میں ڈومینز ہوتی ہیں. ون از ڈپلومیٹک, جو انویسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ان کیس چائنا کین گیٹ اے بریک تھرو, اور ایک پری کنڈیشن ہے, آپ ٹیررزم بند کر دیں, مطلب ہمارے دروازے کھل جائیں گے, دل بھی کھل جائیں گے, افغانستان کین بیکم ہارٹ آف ایشیا. آپ شک چلائیں, لیکن اس طریقے سے دیکھیں اب آ کے آپ کا پانی کاٹیں گے, یہاں پہ گلے کاٹیں گے لوگوں, اور آپ بڑے آرام سے, تو آپ کا جو کائنیٹک ایکشن ہے ڈس فرنٹیئر اور ٹرانس فرنٹیئر میرے خیال میں جانا چاہیے. اینڈ دین وی شوڈ ناٹ بی سپورٹنگ آل دی فورسز ہو وانٹ ٹو سی دی بیک سائڈ. تو میرے خیال میں آپ دونوں ٹریک سے, پھر انفارمیشن ڈومین میں آپ نے کافی کام کرنا ہے,
اور انٹرنیشنلی اس کو لے کے جانا ہے ایز ٹیررزم. صحیح, فیئر انف. احمد, آپ کے خیال میں ٹیررزم کا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیررزم کی سپورٹ میں افغانستان میں پرٹیکولرلی, یہ کانفلکٹ اکانومی کا کیا رول ہے, اور یہ جو مقامی آبادی ہے اس کو کیا آلٹرنیٹ فراہم کرنا ہوگا تاکہ یہ اس مسئلے سے جو ہے وہ نکلا جا سکے؟ یور ٹیک آن. جی بہت شکریہ. دیکھیں جی, اس وقت ہمیں جو دہشت گردی پاکستان کے اندر جتنی بھی ہو رہی ہے, ابھی سے نہیں پچھلے 70 سالوں سے جو بھی دہشت گرد کارروائی پاکستان کے اندر ہوتی ہے, اس میں ایک چیز سٹینڈرڈ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اگر تانے بانے جوڑیں تو انڈائریکٹلی آپ کو یا اس کے پیچھے بھارت نظر آئے گا, اور افغانستان آپ کو وہ فیسیلیٹیٹ دہشت گردی کو کرتا ہوا نظر آئے گا. اس وقت پورے ریجن کے اندر, اس پورے خطے کی آپ بات کریں اور گلوبلی اگر آپ نہ بھی بات کریں, ریجن اور ریجن کی پیریفریز کی بھی بات کریں, تو تمام ممالک, چاہے رشیا, چائنا ہو, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں, نیپال, بھوٹان, برما, میانمار, اس طرف آپ آ جائیں, ایران کی طرف آ جائیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف آ جائیں, اس تمام ریجن کے اندر یہ دو ممالک ہیں صرف, بھارت اور افغانستان, اور ان کے اوپر جو حکومت اقتدار میں ہیں لوگ, ان کی انٹرسٹ میں یہ بات ہے کہ اس خطے کے اندر انسٹیبلٹی پھیلے. باقی پورے کا پورا ریجن جو ہے وہ اسٹیبلٹی چاہتا ہے, وہ اکنامک پروگریشن چاہتا ہے. اور یہاں پہ اگر پاکستان اکیلا دہشت گردی کے خلاف, تو ہم تو لڑ رہے ہیں, پچھلے 20 سال سے لڑ رہے ہیں, لیکن کمپریہنسولی یہ دہشت گردی اسی وقت ختم ہوگی کہ جب پورا ریجن جو ہے تھریٹ کو ایز اے تھریٹ پرسیو کرے گا اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائے گا. دوسری جو آپ نے کانفلکٹ اکانومی کی بات کی, دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ. بلوچستان کے اندر یہ جو فتنہ الہندوستان ہے, آپ نے دیکھا سب سے بڑی بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کی اور بلوچ عوام کی دشمن یہ دہشت گرد تنظیم ہے. یہ وہی دہشت گرد تنظیم ہے جو سوئی گیس کی لائنز کو بھی جو ہے وہ بمبوں سے اڑاتی ہے, برجز کو اڑاتی ہے, ریلوے لائنز کو اڑاتی ہے. سو اس وقت جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کی دشمن ہے وہ یہ دہشت گرد تنظیمیں. افغانستان کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ افغانستان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے, تو اس پہ میرا اوپینین یہ ہے کہ ہم پچھلے 70 ایئرس کی ہمارے پاس اگزامپل موجود ہے. اس 70 سالوں کے اندر ہم نے افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی بھی انگیج کیا, ہم نے کائنیٹکلی بھی انگیج کیا, لیکن ان 70 سالوں کے اندر افغانستان کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی آتی رہی ہے. صرف 2 ادوار ایسے گزرے ہیں کہ جب پاکستان میں دہشت گردی نہیں آئی. ایک ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا کہ جب سردار داؤد کی حکومت تھی, اور اس وقت پاکستان نے پہلی دفعہ استاد برہان الدین اور گلبدین حکمت یار اور استاد سیاف اور احمد شاہ مسعود, یہ کابل یونیورسٹی والا جو گروپ تھا, وی پیٹڈ آن دیئر بیک. اور ایک پرسپشن کریٹ ہو گئی تھی سردار داؤد کے لیے کہ اگر میں نے پاکستان کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات نہ کی تو پاکستان کے ایک پرسپشن کریٹ ہو گئی تھی کہ پاکستان کے پریشر گروپ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. دوسرا, جب افغان طالبان کی 1996 میں حکومت آئی, اس وقت پاکستان کے افغان طالبان کا جو پریشر گروپ تھا جس کو گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود لیڈ کرے, دونوں کے ساتھ پاکستان کے افغان جہاد کی وجہ سے تعلقات تھے. تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں جو افغان طالبان ملا عمر والے تھے, دے آلسو اسٹوڈ ان لائن, اور انہیں پاکستان میں دہشت گردی نہیں بھیجی. ابھی آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو 70 ایئرز میں جو پرسپشن ڈومین کے اندر ابھی اب پرسپشن نہیں ہے افغان طالبان کو کہ پاکستان کا کسی اور پریشر گروپ کے ساتھ تعلقات ہیں, اور اگر وہی ہم فال ان لائن نہیں کرتے تو ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے, کیونکہ افغان حکومت ہمیشہ سے پچھلے 100 سالوں میں اقتدار ٹرانسفر نہیں ہوتا, ان کی اسیسینیشنز کے بعد ہی اقتدار دوسرے کے ہاں جاتا ہے, تو ان کے لیے اقتدار بہت زیادہ قیمتی اور ضروری ہوتا ہے. سو یہ پرسپشن وہاں پہ آئی تھنک اٹس the only link that is missing. اس کے ساتھ ڈپلومیسی بھی اور کائنیٹک آپریشنز بھی اپنے ساتھ ساتھ چلیں, اور ایک پرسپشن کریٹ اگر ہو جائے کہ پاکستان جب چاہے ان کے اقتدار کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. صرف میں پرسپشن کی بات کر رہا ہوں. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. آپ 3 آپشنز پہ بات کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک پرسپشن کریٹ کرنا, یعنی ایک آلٹرنیٹیو کریٹ کرنا جس سے ان کو یہ تھریٹ ہو کہ ان کی گورنمنٹ جو اسٹیبلش ہوئی ہے وہاں وہ جا سکتی ہے. دوسرا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ بھی چلتا رہے, ظاہر ہم روم کی کنیٹک کا بھی اور ڈائلاگ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تینوں آپشنز جو ہیں وہ چلتے رہے. امبیسڈر صاحب, آپ نے بھی ابھی ریفرنس دیا وہ ارومچی ڈائلاگ کا, وہ چین ثالثی کروا رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل ہوگا یا ڈویبل ہو سکے گا, اور اس میں کس طرح ریزلٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ ایک دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے, ابھی کچھ حالات اتنے سینسٹیو ہیں کہ آپ بہت زیادہ ابھی اس مسئلے پہ کھل کے بات نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو فورس اس وقت قابض ہے افغانستان میں, یا جو بھی جن کی وہ حکومت ہے, بالکل احمد نے ٹھیک بات کی ہے کہ یہاں پر ایک دوسرے کو وہ گرا کے حکومت بناتے ہیں, چاہے وہ رائٹ ہو یا لیفٹ ہو, دونوں اسی طرح سے آتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ اس ریجن کی ہر کنٹری کسی نہ کسی فارم میں ان کو سپورٹ دیتی ہے,
اور یہی اس ریجن کے لیے سب سے بڑی پرابلم بھی بنے ہوئے ہیں اس وقت. سو یہ کیسے ایشو ریزالو ہو, کیونکہ کبھی کوئی ان کی حمایت کرتا ہے, کبھی کوئی ان کی حمایت کرتا ہے اپنے سپورٹ کے لیے. سو یہ ایک بڑا کمپلیکس سا ایشو بھی ہے. یہ کس طرح ایڈریس ہو سکے گا ڈائیلاگ پروسیس کے باوجود بھی؟ جی دیکھیں, جو اصل میں ابھی ڈائگنوسس کیا ہے بریگیڈیئر صاحب نے بھی یا احمد صاحب نے بھی, اور جو میں نے بھی جو باتیں کہی ہیں اور جو باتیں آپ ایز اینکر کر رہے ہیں, یہ ہم ایک نقطے پر مرکوز ہیں, اور وہ نقطہ اور وہ ایک نقطے پر ہم کنسنسس ہے ہمارا کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے, بہت عرصے سے انوالومنٹ ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, پاکستان اور انڈیا کی جو ریلیشن شپ ہے اس کے تناظر میں, اور وہ وہاں یوز کرتا رہا ہے 2001 سے 2021 تک بھی کرتا رہا, اور 2021 کے بعد طالبان کے آنے کے بعد بھی کرتا رہا ہے. تو بیسیکلی اگر انڈیا وہاں پہ اینٹی پاکستان فورسز کو یوز کر رہا ہے اور اسے وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے اور پاکستان کے اندر اتنا ٹیررزم کر رہا ہے, تو ہمارے لیے انڈیا کا سب سے بڑا کاؤنٹر جو ہے گلوبل لیول پہ بھی اور ریجنل لیول پہ بھی چائنا ہے. چائنا کے ساتھ پاکستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو ہم ایکچولی بات ایک ہی کر رہے ہیں, لیکن ٹیکٹکس پہ شاید ہماری بات مختلف ہو. اس میں چونکہ جب ہم سیکیورٹی کے ٹیکٹکس اپلائی کرتے ہیں, ایکسکلوسیو سیکیورٹی یا کائنیٹک ڈائمینشنز کی بات کرتے ہیں, تو اس سے ہم کچھ ریزلٹس اچیو کر سکتے ہیں, کچھ پریشر بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن جب آپ کمپریہنسولی ایک اتنے بڑے ٹیررزم کو ایلیمنیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو افغانستان کے اندر بھی افغانستان کی طرف سے بھی کچھ کوآپریشن چاہیے, اور وہ کوآپریشن پاکستان لیوریج کرنے کی پوزیشن میں رہتا ہے, ہمیشہ رہا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کے لیوریجز افغانستان کے اندر ختم ہو گئے ہوں. اب اس وقت چونکہ ایک بہت مشکل سچویشن ہے جس میں پاکستان جس سے دو چار ہے, کیونکہ اتنا ٹیررزم ہو رہا ہے اور اتنی کبھی شہادتیں نہیں ہوئی, اور میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے ہر فرد کو, پاکستان کے ہر سٹیک ہولڈر کو اون کرنا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں, اس کی سپورٹ کرنا چاہیے. تو رستہ نکالنے کے لیے چائنا آپ کے پاس بیسٹ بیٹ ہے. اچھا ایمبیسڈر صاحب, اگر آپ اس پہ ذرا ہمیں اور بھی اس کو ہائی لائٹ کر سکیں. اب جیسے احمد جو بات کر رہے ہیں کہ بیک اپ, وہ بیک اپ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری بات بریگیڈیئر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے, لیکن اس وقت ان کو دوسری ٹون اور ٹینر میں سمجھانی پڑے گی بات. تو کیا بیک اپ کیا, فار انسٹنس ہم اگر طالبان رجیم سے بات کر رہے ہیں اور وہ ہمیں انگیج نہیں کر رہے, ہم ان کا بیک اپ کیا کریٹ کر سکتے ہیں, اور یا چائنا اس میں ہماری کیا ہیلپ کر سکتا ہے اگر وہ ڈائیلاگ پہ نہیں آتا؟ بیک اپ تو ہم جس طرح کا بھی پریشر کریٹ کر سکتے ہیں, جس طرح کی بھی ہم ہمارے وہاں پہ جو ہمارے جو لیوریجز موجود ہیں ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے. وہ تو ہمیں کسی نے نہیں روکا. بیک اپ بھی ہم کر سکتے ہیں, افغانستان کے اندر پاکستان کے لیوریجز کو بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس سے اور اگر افغان طالبان کی حکومت رخصت ہو جاتی ہے, ہائپوتھیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں, رخصت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے, تو اس کے ساتھ بھی ہمیں پھر ٹیررزم کے ایشو پہ یا دیگر ایشوز پہ, کیونکہ ہم نیبرز ہیں, 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے, تو ہمیں انگیج کرنا پڑے گا. تو ہمیں میرا خیال ایک لارجر پکچر دیکھنی چاہیے. جب پاکستان مخالف حکومتیں بھی تھی افغانستان میں 2001 سے 2021 تک, ہمارے ٹرمز بڑے کشیدہ تھے کارزائی کے ساتھ, غنی رجیم کے ساتھ, یا اس سے پہلے جہاد کے دنوں میں بھی, تو ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات ایک ورکنگ لیول پہ رہے اور لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. بارڈر پہ ہم نے کچھ نہ کچھ لوگوں کی موومنٹ اور ٹریڈ ٹرانزٹ کے معاملات کو جاری رکھا. ان چیزوں کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جو چائنا رول پلے کر رہا ہے, چائنا کوشش کر رہا ہے کہ جو پاکستان افغانستان ٹرائی لیٹرل چینل کسی طرح افیکٹو ہو جائے ان ٹیررزم کے یا کاؤنٹر ٹیررزم کے ایشوز پہ, اور پھر پاکستان اور افغانستان کے بائی لیٹرل چینل کھل سکیں. آپ یقین کیجئے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کو جتنا سمجھتے ہیں اتنا کوئی دوسرے ممالک نہیں سمجھتے. تو پاکستان کے لیے بائی لیٹرلی بھی اپنی میسیجنگ کرنا افغان طالبان کے ساتھ, یہ جو ساری باتیں احمد صاحب نے کہی ہیں یا بریگیڈیئر صاحب نے بھی جو باتیں کہی ہیں, یہ ہم میسیجنگ بائی لیٹرلی بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ افغانستان کو پاکستان سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھتا نا, یہ تو ایک ریئلٹی ہے. تو میرا خیال ہے یہ سم ہاؤ ہمیں اپنے اس جو اب جو میں سمجھا آپ کی بات سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس طرح انگیج نہیں کر سکے افغان طالبان رجیم کو جس طرح کرنا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے جو یہاں پر ان کی پراکسیز ہیں
وہ اپنا کام کرتی رہیں اور ہم اس طریقے سے انگیج نہیں کر سکے. اگر یہ مختصراً اس پہ کامنٹ کر دیں پھر میں نے بریگیڈ صاحب کی طرف جانا. جی میرا خیال ہے ایک تو یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑے سے گیپس انٹرنل سیکیورٹی میں بھی آئے نا, کہ اگر وہ یہاں پہ ان کے سم ہاؤ ان کے ہینڈلرز جو ہیں وہ اتنے اوپنلی آپریٹ کر رہے ہیں, اور ہماری خاص طور پہ دیکھیں ملٹری کے تو اپنے پروسیجرز اور چینلز ہیں فائٹنگ کے اور کامبیٹ کے, لیکن جو سول سیکیورٹی فورسز ہیں ہماری, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں, چاہے وہ بلوچستان میں ہوں, یا ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں وہ رول شاید نہیں پلے کر سکی جو ریزلٹس یہ شو نہیں کر رہے کہ انہوں نے ٹیررزم کے ایشو کو ڈیل کرنے کے لیے وہ رول پلے کیا ہے. میرا خیال ہے وہ تو ڈومیسٹک ڈومین میں آ جاتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے ساتھ, میرا خیال ہے کسی نہ کسی طرح کی ورکنگ ریلیشن شپ کھولنا جو ہے ضروری ہے, ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہوگا, اور افغان طالبان پہ پریشر بھی ڈالے رکھنا چاہیے. میں اس پریشر کو ہٹانے کی بالکل بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی بریگیڈ صاحب, ایمبیسڈر صاحب یہ کہہ رہے ہیں رکھنی چاہیے. دوسرا گورننس گیپس کی ہی بات کر رہے ہیں ایمبیسڈر صاحب بھی, کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہماری جو سویلین سائٹس ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں کر سکیں. یہ دو چیزیں ہیں. پھر بلوچستان کے کانٹیکس میں اب میں ذرا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بیسکلی ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں اس کی ذرا ہولسٹک پکچر دیکھی جائے, اور آپ پیرالل انگیجمنٹس رکھیں, آپ بے شک سب کچھ کریں, لیکن ڈائلاگ اوپن رکھیں. اشرف غنی گورنمنٹ اور حامد کرزئی, اشرف غنی اور حامد کرزئی سے بھی کبھی کبھار ماضی میں ہمارے کوئی تعلقات یہاں سے ہوتے جاتے ہوئے ہوتے تھے, وہ چیزیں بھی کسی نہ کسی طرح کیپٹلائز ہوتی تھیں, لیکن ظاہر ہے وہ ایک اور طرح کی گورنمنٹس تھیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, بلوچستان میں کیا جو پولیٹیکل ایشوز ہیں یا اکنامک ایشوز ہیں یا جو سوشل ایشوز ہیں, گورنمنٹس کو کیا ایکسٹراڈنری میجرز لینے چاہیے اس مسئلے سے بھی اب نمٹنے کے لیے, کیونکہ وہاں بھی بہرحال لوکلز کو یہ ٹیررسٹ گروپس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. I think بلوچستان کا اگین ایک انفارچونیٹ ہے کہ جتنا آئی تھنک ہارڈن کیا ہے ہم نے ملٹری کو, وہاں پہ کیپیبلٹی بھی بڑھائی, اس کے باوجود جو ہے, اور یہ بات ہوئی تھی 45% آف پاکستان جغرافی ہے, دشوار گزار ایریاز بھی ہیں, اور ڈیفینیٹلی سنیک اٹیکس ہو سکتے ہیں. اس میں میرے خیال میں ڈیفینیٹ کیپیسٹی بلڈنگ آپ کریں. ابھی ایک اسپیشل فورس بھی ریز ہو رہی ہے, اسپیشلی جہاں پہ پولیس کی لیٹ سے پہنچ نہیں ہے, جہاں پہ کمیاں بیشیاں ہیں, وہاں پہ اس کو فل اپ کیا جائے گا تاکہ یہ گیپ جو ہے ہائی ویز کی پروٹیکشن ہے, انرجی اور باقی انفراسٹرکچر کی. آئی تھنک سب سے جو امپورٹنٹ مجھے جو چیز جو نظر آئی ہے جو مسنگ ہے, اینڈ سوری ٹو سے اگر somebody minds it, وہ ہے جو بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ادر دین لیٹ سے جو ایگزیکٹو میں چیف منسٹر فائٹنگ فرام دا فرنٹ, یا ان کی ٹیم ہوگی, وزیر داخلہ ہوں گے, باقی آئی ڈونٹ نو تقریباً 100 سے زیادہ تو ہوں گے سینیٹرز اور ایم این اے ایم پی ایز بلوچستان کے, آئی ایم شیور زیادہ ہوں گے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی آگے فرنٹ لائن پہ یہاں پہ کھل کے انہوں نے بات کی ہو میڈیا پہ, یا لیٹ سے ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, کئی جگہ پہ ہزاروں میں ووٹ ہے, کئی جگہ پہ لاکھوں میں جہاں بڑے شہر ہیں, اینڈ اٹ از اکراس دا بورڈ, ساری پارٹیاں بیٹھ, اس میں نون لیگ ہے, اس میں پیپلز پارٹی ہے, اس میں آئی ایم شیور پی ٹی آئی ہے, جمیعت العلماء اسلام کا بہت بڑا گروپ ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ مجھے سوری ٹو سے وڈ سے کہ منافقت ایکچولی نظر آئے گی, کہ مطلب یو آر ٹرائنگ ٹو پلے آن بوتھ سائڈ. مینگل صاحب ادھر بھی بیٹھتے ہیں, بھائی جو ہے ادھر سے ٹیررزم کر رہے ہیں, آئی ایم ناٹ بلیمنگ آل دا سردار, لیکن کوئی مجھے وہ جو ہوتا ہے نا ایک پرو ایکٹیو صوبے کے لیے درد ہونا عوام کے لیے. پہلے تو چلو آپ نے پنجابیوں کو مارا یا لیٹ سے سندھیوں کو ٹارگٹ کیا, ابھی آ کے ناؤ یو آر ٹارگٹنگ, اور سارے مسلمان اور پاکستانی تھے نا جی, اور بلوچستان میں ہی رہتے تھے. میں نے بڑا عرصہ گزارا, آئی ہیو فورٹ نیوز ان بلوچستان ان ایوری رینک, انکلوڈنگ جو یو نو ہائیسٹ رینک ہوتا ہے بریگیڈر کا آپریشن میں, اینڈ آئی ہیو سین اٹ ویری کلوزلی. آئی ہیو ٹریولڈ اکراس بلوچستان. عوام کو یہاں پہ لیڈ کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح یونیورسٹیز ہیں, باقی یو نو اس پہ ایفرٹ ہو رہی ہے. باقی آپ دیکھیں بلوچ جہاں بھی ہیں, روکسی میں, ملٹری میں, اللہ کے فضل سے ڈوئنگ ویری ویل, لیکن یہ بہت بڑی کمی ہے. اور یہ پولیٹیکل ول آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں دکھائی نہیں دیتی اس مینس سے نمٹنے کے لیے, ناٹ اونلی بائی دی ایگزیکٹو, بائی دی پارلیمنٹ, اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں تھوڑا نکلیں آگے آ کے. اور یہ جو ہے نا آئی وڈ سے کہ ایک پیسو سی پالیسی, اللہ کا فضل ہے, بلوچستان از ناٹ گوئنگ اینی ویئر انشاءاللہ. سو رسپانسبلٹی نہیں لے رہے آپ, یہ کہہ رہے ہیں مطلب میجورٹی وہاں پہ وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہی, اونرشپ نہیں لے رہے اس سارے پروسیس کی. انٹرسٹنگ. احمد, میں ذرا ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے اس پر بھی آپ کے پاس آپ سے ڈسکشن چاہتا ہوں. یہ جو امریکہ کینیڈا میں سکھوں کے قتل کے معاملے پر بھارت پر ٹرانزیکشنل ریپریشن کے ایلیگیشنز آ رہے ہیں, اس انوائرمنٹ میں ہمارے ہاں بھارت کی جو پراکسی ٹیررزم ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کا کتنا امپورٹنٹ چانس ہے؟ ہم کس طرح اس کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں, کس طرح اس کو ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ اگریسو طریقے سے پرسو کر سکتے ہیں؟
جال صاحب، ایک تو میں جو پچھلی ہماری کانورزیشن ساری چل رہی تھی کہ وہ جو پریشر افغان طالبان کے اوپر رکھنا ہے، میں نے اس میں ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن یہ دینی تھی کہ میں نے بڑا کیئرفلی لفظوں کا انتخاب کیا تھا. میں نے پرسیپشن کی بات کی تھی، رجیم چینج کی بات نہیں کی تھی. وہ کوئی بھی رجیم یہاں پہ آئے، کوئی بھی حکومت آئے، اس پہ پریشر ہونا چاہیے اور پرسیپشن آف پریشر ہونی چاہیے. چینج کی میں بات نہیں کر رہا. اسی سے یہ صحیح رہتے ہیں افغانستان کی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، چاہے اسلامسٹ آ جائیں، چاہے کوئی اور آ جائے، جو وہ اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ٹھیک رہ سکتا ہے کہ ان پہ پریشر ہے. دوسری جو بات آپ نے کہی ہے کہ کینیڈا کے اندر دیکھیں، وہ جو ہردیپ سنگھ نجر کا مرڈر ہے، وہ 5 سال سے اس کیس کے اوپر یو ایس لگا ہوا تھا اور ملٹیپل کنٹریز جو ہیں وہاں سے دہشت گردوں کو پکڑا گیا. اگر یو ایس یہ بات کر رہا ہے، پہلے تو وہ کینیڈا کے اندر مرڈر ہوا نا ہردیپ سنگھ نجر کا، تو اٹ واز اے بائی لیٹرل ایشو. ایک طرح سے انڈیا سمجھ رہا تھا اور بڑا خوفناک خواب سمجھ کے انڈیا اس کو بھلا چکا تھا کہ جب کینیڈین گورنمنٹ نے خود کہہ دیا کہ امت شاہ جو ہے وہ دہشت گردی میں انوالوڈ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ امریکنز نے بھی اس کے اوپر کیسز کر دی ہیں کہ کینیڈا کے اندر جو برٹش کولمبیا کے اندر مرڈر ہوا ہے اس کا یو ایس کے اندر ایف بی آئی نے اس کیسز کیے ہیں. اٹ شوز کہ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ انٹرنیشنلائز مزید ہوگا. امریکہ کے بعد اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. یو کے اندر اوتار سنگھ کھانڈا کے اوپر پوائزننگ ہوئی ہے. آسٹریلیا کے اندر سکھوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں. یورپ کے کئی ممالک کے اندر سکھوں پہ حملے ہوئے. اب آپ آہستہ آہستہ ایک چین دیکھیں گے کہ بہت ساری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ یہ بات کریں گے بھارت کی دہشت گردی سے. ہمارا اس میں جو آپ نے بھی ابھی شروع میں ہم بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو سیاسی طور پہ، اکنامک، سوشل جو ڈومین کے اندر پاکستان کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں جس میں میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ بھارت والے معاملے کے اندر بھی، فورن آفس کا اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. فورن پالیسی کی بات نہیں کر رہا، ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر میں فورن آفس کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو اجاگر کرنا، پوری دنیا کے سامنے لے کے آنا، ایک کنٹینیوس کیمپین بلڈ کرنا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اس پہ یو این کے اندر ہم ڈیبیٹس کی اس کے اوپر جا سکتے ہیں. اس کی بہت ساری یو این کی کمیٹیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ان کی اینٹی کالونائزیشن کی جو کمیٹی، اس کے اندر ہم اس بات کو اٹھا سکتے ہیں کہ جو انڈیا کے اندر پرابلم ساری چل رہی ہیں، بہت جگہوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر ہم سمپوزیمز کروا سکتے ہیں، ہم ٹاکس کروا سکتے ہیں. انڈیا کے اندر جو ہیومن رائٹ وائلنس، جو ہیومن رائٹ ڈسٹربنسز ساری چل رہی ہیں، دہشت گردی کا معاملہ ایک بہت بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے بھارت کے لیے. I agree with you. ابھی ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ ایک کانفرنس سیمینار کروایا، حالانکہ وہ تو اور پرپس تھا، لیکن اس کو انٹرنیشنل ہیڈ لائنز ملی ہیں. پاکستان میں بیٹھ کے آپ نے اتنا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا تھا. ڈیفینیٹلی when you'll go to UN تو things will be entirely different. جی بالکل. ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی آپ ایک پوری کیمپین بلڈ کرتے ہیں نا. آپ اسی طرح جس طرح انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی، آپ ٹیررزم کے اوپر بھی کروا لیں. آپ تو سچ کے اوپر کھڑے ہیں نا. آپ دنیا میں بلائیں، لوگوں سے پوچھیں، بتاؤ پاکستان میں دہشت گردی کہاں سے آ رہی ہے. صرف وہ بول دیں پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی آ رہی ہے، بھارت کروا رہا ہے. جسٹ ارینج اے ڈسکشن ہردیپ سنگھ نجر کے مرڈر کے اوپر، سکھوں کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، آپریشن بلو سٹار، پھر اس کے بعد وڈ روز، بلیک تھنڈر ہوا. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہندوتوا کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 80 کی دہائیوں میں آپریشنز ہوئے ابھی بھی کنٹینیوڈ ہے. جہاں جہاں پہ وہ سکھ بھاگ کے گئے ہیں وہاں جا کے ان کو قتل کریں گے. سو یہ مائنڈ سیٹ. اور پھر کینیڈا کی گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ امت شاہ انوالو ہے، سٹنگ ہوم منسٹر. سو ان ساری چیزوں کو اجاگر اگر کسی ملک نے کرنا ہے تو وہ پاکستان نے کرنا ہے. یہ ذمہ داری بھی پاکستان کی، اس میں پاکستان کا فائدہ بھی ہے. طریقے بہت سارے ہیں، صرف نیریٹو کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. امبیسڈر صاحب، یہ حالیہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے حملوں کے بعد، امریکہ اور ایران کا سیز فائر جو ہے وہ اب کچھ پھر خطرے میں دکھائی دیتا ہے. کیا اس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے کوئی قابل عمل راستہ موجود ہے ابھی بھی؟ دیکھیں، قابل عمل راستہ تو موجود ہے، لیکن ایک چیز بہت واضح ہے کہ یہ جو pre-28 فیبروری آرڈر تھا، یا حالات تھے، یا سچویشن تھی، یا جو فریم ورک تھا، وہ ریجنل اور انٹرنیشنل سیکورٹی فریم ورک وہ چینج ہو چکا ہے اور کانسٹنٹلی چینج ہو رہا ہے. اور چونکہ یو ایس کے الائز، ان کی کوشش ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز pre-28 فیبروری لیول پہ چلا جائے، تو وہاں پہ ایران کے اور یو ایس کے سیریس ڈفرینسز ہیں، موجود رہیں گے. کیونکہ ایران جو ہے اب ایک نیا فریم ورک چاہتا ہے. انڈر اسلام آباد MOU جب بھی یہ کمپریہنسو ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس میں ایران کی سے کافی زیادہ ہوگی، اور ایران اپنا عمل دخل جس حد تک رکھنا چاہتا ہے رکھے گا.
یہ سارے ایشوز آئیں گے آئندہ ٹاکس میں بھی. اسی طرح جب آپ نیوکلیر ایشوز کے اوپر جائیں گے دونوں ملکوں کی ٹاکس کے درمیان, تو نیوکلیر ایشوز میں بھی اس وقت ایران کی جو پوزیشن ہے آفٹر دس وار, اور جو ایران کو پبلک سپورٹ ایران کے اندر سے مینیفیسٹیشن آئی ہے, علی خامنائی کے جنازے اور تدفین کے موقع پہ جو لاکھوں لوگوں کا اجتماع 10 دن سے موجود ہے, تو وہ ایران کو کوئی بھی سافٹر پوزیشن لینے نہیں دیں گے, اور یا ایرانی نیشن نہیں لینے دے گی, اور ایران اپنی پوزیشن مینٹین, اسٹرانگ پوزیشن مینٹین رکھے گا نیوکلیر ایشوز میں بھی. اوکے برگیڈیئر صاحب, اصل ایشو کیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں جو متبادل شپنگ کوریڈور کا ہے, اور کیا امریکہ ان اٹیکس کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارمز کو جو ہے ایران کے حوالے سے اپنی کیا اس کو تبدیل کرا سکتا ہے اسٹریٹجی کو؟ چیز میں تھوڑا میرا ایک ڈفرنٹ ویو ہے, اگر میں آپ ٹائم دیں, یہ بھی چیز جو اسٹرکچر ہوتا ہے نا ہر ایک چیز کا, we have 2 minutes, آپ کمپلیٹ بات کریں uninterrupted. ابھی آپ اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں, یہ کوئی بائلیٹرل لڑائی تو ہے نہیں. ایک تو جو پہلی ٹرائنگل ہے اسرائیل, ایران اور ٹرمپ کو آپ لے لیں, تو یہ ویسے ہی انسٹیبل ہے تینوں, اسپیشلی IRGC کی لیڈرشپ جو ہے, تو بیسیکلی یو ڈیلنگ ود ٹرائنگل جس کے تینوں کونے انسٹیبل ہیں اور انپریڈکٹیبل ہیں. ٹرمپ کا پتہ نہیں ہے. ابھی آیا تھے کہ اس کے اندر ریجن پورا انوالوڈ ہے, اور سمہاؤ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ امپیکٹ کرتا ہے. میرے خیال میں 12 سے 14 ممالک انوالوڈ ہیں اور اینٹیز ہیں. ابھی GCC آ گیا, پھر US اسرائیل ہے, ایران عراق ہے, حوثیز ہیں, حزب اللہ ہے, اور ایون آئی وڈ سے حماس کسی حد تک جو فلسطینی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بٹوین اگر ایران اس کے درمیان ریزالو ہو جاتی ہیں ساری چیزیں تو کہیں اور ایسے پریشر ڈیولپ نہیں ہو. سو یہ آئی تھنک اٹس اے ویری ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن. دیٹس وائی جو پاکستان نے ہاتھ ڈالا, آئی تھنک دس واز اے ہیوج چیلنج, اور ان کو ٹیبل پہ بٹھانا ہی بہت بڑی بات تھی. تو آئی ایگری ود میسر صاحب کی تو اسٹیبلٹی چلتی رہے گی, لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ جس طرح ابھی آپ دیکھیں کہ ٹریگر کس نے کیا ہے, اچھا خاصا چل رہا تھا, 3 شپس تھے, ایک سعودیہ کا آئی تھنک, قطر اور سنگاپور کا, اور IRGC نے ان کو کر دیا ٹارگٹ. سو امیجن کہ دیکھو اس میں ایک طرف جو ہے آخری رسومات چل رہی ہیں, ویسے ہی تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے. تو اٹ کوڈ بی ٹریگرڈ فرام اینی سائڈ. سو دیٹس ویئر آئی تھنک اٹ بیکمز ویری ویری کمپلیکیٹڈ. اور پھر امریکہ نے 2 دن سے بمبارڈمنٹ کر دی, ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی. الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو گو ٹو اے سولوشن اٹ ول ٹیک اے وائل. امید کی جا تو سکتی یہ سائڈ بائی سائڈ چلتی رہیں گی دونوں چیزیں. جی جی تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. منصور احمد حسن عربی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے پروگرام دیکھا. دیٹس آل وی ہیو فار ٹونائٹ. عادل عباس اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.